ایران اور امریکہ کی جنگ کے سلسلے میں جو مصالحاتی کوششیں پاکستان میں ہوئیں اور اس میں جو پاکستان کا کردار تھا وہ پوری دنیا میں ظاہر نمایاں ہوا. جب اسلام آباد میں جے ڈی وینس اور ایران کے اسپیکر آئے تو ظاہر ہے پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہوں گی، اسلام آباد پہ ہوں گی. سی این این بھی یہاں ہوگا اور لیز ٹو شیٹ جو بی بی سی کی ہیں وہ بھی یہیں، ڈی ڈبلیو ٹی وی کے لوگ بھی یہاں، الجزیرہ کے لوگ بھی یہاں. تو غرض پوری دنیا کی مرکز جو ہے وہ یہ ہوگا. تو اب اس میں جو ایک بہت ہی تکلیف دہ یا کہنا چاہیے مضحکہ خیز صورتحال یہ دیکھنے میں آئی کہ اس میں جو ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے میڈیا کا رویہ تھا وہ بہت ہی بچگانہ تھا. میں عموماً اس طرح کی گفتگو بہت احتیاط سے کرتا ہوں اور غیر ضروری بات جس کے کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہو میں اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن یہ اتنا obvious تھا، اتنا conspicuous تھا، اتنا زیادہ کہ یہ کوئی بھی ان نوٹس نہیں رہ سکتا تھا. اب دیکھیے ہر ملک کا اپنا ایک سیاسی نظام ہے، ہر ملک میں ایک اپوزیشن ہوتی ہے، حکومتی پارٹیاں ہوتی ہیں، اور حکومتی پارٹی کی جب بھی کوئی ناکامی ہو تو جو اپوزیشن پارٹی ہے وہ ہمیشہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتی ہے، وہ پوائنٹ سکورنگ بھی کرتی ہے. اصولی طور پہ تو اس کا مقصد حکومت کی اصلاح کرنا ہوتا ہے، لیکن پیچھے در پردہ اس میں اپنے پوائنٹ سکورنگ کرنا، اپنی جو ہے اگلے الیکشن کے لیے ووٹرز کا کانفیڈنس حاصل کرنا اور یہ ثابت کرنا کہ یہ حکومت خراب ہے اور ہم بہت اچھے ہیں، ان کی جگہ پہ ہم ہوتے. تو یہ تو تمام حکومتیں، تمام ملکوں میں ایسا ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہوتا ہے، بھارت میں بھی ہوتا ہے، دنیا کے تمام ملکوں میں ہوتا ہے. لیکن جس طریقے سے پاکستان کے ساتھ ایک عداوت اور ایک طرح کی دشمنی کا اظہار اتنا زیادہ چڑچڑے پن سے، اتنی زیادہ بلند آواز میں، اتنی زیادہ اگلی وے میں کیا گیا، وہ بہت ہی تکلیف دہ تھا. بہت ہی تکلیف دہ سے زیادہ اس پر ایک مضحکہ خیزی کا اور بچپنے کا اظہار ہوتا تھا. تو اب آپ دیکھیے بھائی، اگر جس وقت پوری دنیا کا کوئی مسئلہ ہو اور جب یہ مسئلہ ہو کہ اگر یہ جنگ بندی ہو جاتی ہے اور صلح صفائی ہو جاتی ہے تو پوری دنیا کے حالات بہتر ہوں گے، اس کا فائدہ سب کو ہوگا. ایک عام آدمی جس کا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو ایک گھر میں بیٹھا ہوا ایک مزدور ہے یا ایک کام کرنے والا ہے، مطلب میں پاکستان کے بارے میں تو کہہ سکتا ہوں کہ اس جنگ سے لوور مڈل کلاس بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ ہندوستان میں بھی ایسا ہوا ہوگا، وہاں بھی تیل کی قیمتیں بڑھی ہوں گی، وہاں بھی گیس کی قیمتیں بڑھی ہوں گی. تو لیکن اور اس میں پاکستان نے کیا ایسا کیا جو ہندوستان کے خلاف تھا؟ پاکستان نے کون سی ایسی بات کر دی کہ جس کی وجہ سے کوئی ہندوستان کے مفادات کے اوپر کوئی ہٹ ہوا؟ لیکن میڈیا نے، آئی ایم شیور کہ عوام بھی اس کو اسی طریقے سے دیکھتے ہوں گے جیسے میں دیکھ رہا ہوں، ہندوستان کے عوام بھی، بھارت کے. لیکن میڈیا نے اس کو ایک اپنے لیے ایک مذاق بنا دیا اور اس طریقے سے اس کو پورٹرے کیا کہ جیسے شاید پاکستان بہت بڑی زیادتی کر رہا ہے، یا یہ کہ پاکستان کیوں ان مذاکرات کو کر رہا ہے، یا یہ ہے کہ پاکستان کا مقام یہ کیسے ہو گیا اور پاکستان یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا اور پاکستان کو کیوں دیا گیا یہ مقام اور ہمیں کیوں نہیں دیا گیا. تو یا ہم کہاں ہیں اس سارے میں؟ جہاں یہ اپنی مودی حکومت کے اوپر اپنا غصہ نکال رہے تھے، وہاں جو ہے وہ ایک جو اندر چھپی ہوئی کنڈیشنڈ قسم کی ایک دشمنی ہے اس کا بھی اظہار کر رہے تھے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو اب خاص طور پہ اب جتنی دنیا ہو رہی ہے پولرائزیشن کی بجائے ہمیں آل انکلوسیو اپنی زندگی کو کرنا چاہیے. ایک شخص دنیا کے کسی حصے میں مرتا ہے، کسی جگہ پہ وہ ناجائز اس کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو وہ ہم سب کا نقصان ہے. ہندوستان میں اگر کوئی دہشت گردی کی وجہ سے مرتا ہے تو وہ ہمارا نقصان ہے. ہم یہاں کوئی دہشت گردی سے مرتا ہے تو وہ پوری دنیا کا نقصان ہے. دہشت گرد کسی ملک کے نہیں ہوتے، دہشت گرد ہوتے ہیں جو انسانوں کے خلاف ہوتے ہیں. اور ہم سب آل انکلوسیو ہیں، پوری دنیا میں رہنے والے لوگ ہمارے بہن بھائی ہیں. پوری دنیا میں رہنے والے جو ہیں ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، ان کا سکھ ہمارا سکھ ہے. ہم سب کو آل انکلوسیو ہونے کی ضرورت ہے اور اپنے تفرقات کو اور تفرق میں نے صحیح فکرہ بولا، اپنے یعنی جو فرق ہیں ہمارے درمیان، جو ہماری ڈسسیملیرٹیز ہیں، اس ڈسسیملیرٹیز کے ساتھ ہی ہم نے
اب ہمارے اندر جو چیز سملر ہے اس کو ہم نے چیریش کرنا ہے، اس کو ہم نے انجوائے کرنا ہے، اس کو ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ رہنا ہے۔ تو اس لیے میرا دل کیا تو میں اپنا اس بات میں اپنے خیال کا اظہار کروں کہ بھارت کے میڈیا نے سخت زبان، مغلظات والی زبان اور عجیب لان و تشنیع اور عجیب طرح سے اگلی وے میں اس ساری چیزوں کو پورٹری کیا، اور اس کے نتیجے میں اپنی ہی سبکی کرائی۔ خود ہی دیکھیں آپ، زبردستی لوگوں سے عزت نہیں لے سکتے۔ ایک بزرگ نے کہا ہے کہ عزت جو ہے وہ نہ تو ٹیکس کی طرح ہوتی ہے کہ آپ گردن پہ انگوٹھا رکھ کے لیتے ہیں، اور نہ وہ بھیک کی طرح ہوتی ہے کہ آپ ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں کہ مجھے دو، بھی خدا کے لیے مجھے عزت دو، یا مجھے عزت کیوں نہیں دیتے۔ عزت تو ایک اعزاز کی طرح ہوتی ہے، تمغے کی طرح ہوتی ہے۔ نہ آپ اپنا ہاتھ ایسے کرتے ہیں، نہ آپ اپنا ہاتھ ایسے کرتے ہیں، ہاتھ سائڈ پہ رکھتے ہیں، سینے کو پھلا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگ یہاں آپ کے تمغہ لگا دیتے ہیں۔ عزت تو تمغے کی طرح ہوتی ہے، عزت اس طریقے سے زبردستی نہیں لی جا سکتی۔ تو میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو اپنے آپ کو ٹرین کرنا چاہیے، اپنی تربیت کرنی چاہیے۔ جو ہمارے ادھر ہیں دوست جرنلسٹ ہیں، ان سے بھی میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہم سب کو آل انکلوسیو ہونا چاہیے۔ شکریہ۔ ہاں، آخر میں ایک وہ ہمارے فیضان بھائی کہتے ہیں کہ آپ یہ ضرور اعلان کر دیا کریں کہ ہمارے کورسز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری ٹیم جو ہے وہ ہماری 1-to-1 میٹنگز جو ہیں وہ پوری دنیا سے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، اس کی فیسلٹی بھی اویلیبل ہے، اور یہ سروسز ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کا لنک جو ہے وہ اس ویڈیو کے ساتھ اویلیبل ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔